الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله مولانا العظيم. محترم حاضرین، 19واں پارہ سورہ فرقان اور اس کے آخری رکوع کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. حق تعالی جل شانہ 13 آیتیں بیان فرما رہے ہیں جس میں اللہ تعالی نے اپنے مقرب اور خاص بندے اولیاء اللہ کی چند صفات بیان فرمائی ہیں. جو جنتی لوگ ہوتے ہیں، اللہ کو پیارے ہوتے ہیں، ان میں یہ 13 صفتیں پائی جاتی ہیں. وہ 13 صفتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. مثال وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے پیارے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو اکڑ کر نہیں چلتے، نہ ہی بہت زیادہ جھک کر چلتے ہیں، نہ ہی تکبر کے ساتھ چلتے ہیں. وہ درمیانی میانہ روی والی چال اختیار کرتے ہیں. اس کے علاوہ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، یہ راتوں کو اٹھتے ہیں، تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں، تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں. سمجھے؟ تیسری صفت بیان فرمائی والذین یقولون، باوجود کہ شریعت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے احکام کے پابند ہوتے ہیں، اس کے باوجود خوف کا یہ عالم ہوتا ہے اور یہ دعائیں رو رو کر مانگتے ہیں. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ جی جہنم والا عذاب ہم سے دور فرما دیجیے. اللہ جی جہنم والا عذاب ہم سے دور فرما دیجیے. شریعت کے پابند ہیں، احکام پر عمل کرنے والے ہیں، اس کے باوجود رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں، اللہ جی جہنم سے ہم سب کو پناہ عطا فرما دیجیے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب یہ جاہلوں سے بات بھی کرتے ہیں تو سلامتی والی بات کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. ایک صفت ان میں سے بیان فرمائی جو آج میرے بیان کا موضوع ہے، وہ کیا ہے؟ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے پیارے بندے، لم یسرفوا، تو اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور بخل بھی نہیں کرتے. نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ درمیانہ راستہ اختیار کرتے ہیں. نہ اسراف ہو، اسراف مانا حد سے بڑھ کر خرچ کر دینا، حدوں کو کراس کر دینا، اردو میں جسے بولتے ہیں فضول خرچی کرنا، وہ بھی نہیں کرتے. اور ولم یقتروا، اور بخل بھی نہیں کرتے. جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں بھی خرچ نہ کرے، یہ تو بخل ہے. حد سے زیادہ بھی نہیں اور حد سے کم بھی نہیں. نہ اسراف بھی نہیں کرتے، فضول خرچی بھی نہیں کرتے اور بخل بھی نہیں کرتے.
جہاں اللہ نے فرمایا ہے وہاں خرچ کرتے ہیں، زکاتیں ادا کرتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور جہاں خرچ کرنا ضروری ہو وہاں بھی خرچ کرتے ہیں، اس معاملے میں بخل نہیں کرتے، سمجھے؟ لیکن حد سے تجاوز کہ فضول خرچی بن جائے وہ بھی نہیں کرتے، اور اتنی کمی، اتنا بخل کہ جہاں کرنا چاہیے وہاں بھی نہ کرے، یہ وہ نہیں کرتے۔ اب اللہ والوں کی صفات میں ایک صفت یہ بھی آ گئی، نہ وہ بخیل ہوتے ہیں نہ وہ فضول خرچ ہوتے ہیں۔ یہ 19ویں پارے کی آیت کا مفہوم میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اپنے پاس سے تو نہیں کہہ رہا، آیت ذکر کی، اس کا ترجمہ اور مفہوم کہ اللہ کے جو پیارے اور مقرب ہیں نہ فضول خرچ ہوتے ہیں نہ بخیل ہوتے ہیں۔ فضول خرچی کسی بھی معاملے میں نہیں ہونی چاہیے، نہ پیسے میں، نہ کھانے میں، نہ پانی میں، نہ وقت میں، نہ کسی اور معاملے میں، کسی معاملے میں بھی فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اللہ والوں کی ایک صفت ہے۔ 13 صفتوں میں ایک صفت یہ بھی ہے، حتیٰ کہ پانی میں بھی اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جب وضو کرتے ہیں نا، بے تحاشا پانی استعمال کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں ہم وضو کر رہے ہیں، اور وضو کرنا تو عبادت ہے، ہم عبادت کر رہے ہیں، اور حق بات اور صحیح بات یہ ہے وضو میں بھی حد سے زیادہ پانی استعمال کرنا اسراف ہے اور گناہ والی بات ہے۔ ایک صحابی تھے، 10 مبشرہ میں سے ہیں، جن کو اللہ تعالی نے اس دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری دے دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حرم لے کر جائے اور بار بار لے کر جائے۔ آپ نے دیکھا مسجد نبوی میں وہ 10 مبشرہ، وہ 10 صحابہ کے نام لکھے ہوئے ہیں جن کو اس دنیا ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، جنتی لوگ ہیں۔ ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے، 10 مبشر، ان کا نام لکھا ہوا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما هذا السرف یا سعد، یہ تم کیا اسراف کر رہے ہو وضو کے اندر؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ بڑا حیران ہوئے کہ وضو تو عبادت ہے، میں تو عبادت کر رہا ہوں، وضو کر رہا ہوں، وضو والے اعداد ہو رہا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اسراف کر رہے ہو۔ ما هذا السرف یا سعد، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، افی الوضوء سرف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وضو میں بھی اسراف ہوا کرتا ہے؟ یہ سوال کیا کس نے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ فرمایا نعم، جی ہاں، وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے۔ قال نعم وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، اگرچہ تو بہتی ہوئی نہر کے پاس ہی وضو کیوں نہ کر رہا ہو، نہر بہ رہی ہے، پانی جا رہا ہے، پانی وافر موجود ہے، اور تو وہاں وضو کر رہا ہے، وہاں بھی اگر تو زیادہ پانی استعمال کرے گا تو یہ بھی اسراف ہے، اور اسراف گناہ ہے، یہ بھی گناہ میں داخل ہے، یہ بھی اسراف ہے۔ وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے۔ اب ہم دیکھ لیں
کتنی بے احتیاطی ہوتی ہے ہم سے اس معاملے میں. بعض ساتھی مسئلہ بھی پوچھتے ہیں، میں دیکھتا بھی ہوں، ان کو وسوسے کا مرض ہے، وہ 3 دفعہ، پھر 4 دفعہ، پھر 5 6 دفعہ ایک ایک عضو کو دھو رہے ہوتے ہیں. بہت ساتھیوں میں یہ بیماری ہوتی ہے کہ پوری طاقت کے ساتھ نلکا کھولتے ہیں، پانی اتنی تیزی کے ساتھ بہ رہا ہوتا ہے اور ضائع ہو رہا ہوتا ہے. یاد رکھیے یہ سب اسراف ہے اور گناہ میں داخل ہے. اچھا، مجھے یہ ہوا کہ میں یہ دیکھوں تو صحیح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پانی سے وضو فرماتے تھے. آپ وضو میں کتنا پانی استعمال فرماتے تھے؟ اس سلسلے میں جب روایت دیکھی گئی تو وہ روایت ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد پانی سے وضو فرماتے تھے. مد کا معنی سمجھ لیں، 3.25 پاؤ، 3 پاؤ پانی، یعنی 0.25 کلو بن گیا. 3 پاؤ پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ وضو فرما لیتے تھے. اور غسل کتنے پانی سے فرماتے تھے؟ حدیث کے الفاظ ہیں 1 صاع پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما لیا کرتے تھے. 1 صاع پانی کتنا ہوتا ہے؟ ہمارے حساب میں اگر آپ دیکھیں تقریباً 3.5 کلو، 3.5 کلو پانی ہونا تو 1 صاع بن جاتا ہے. یعنی 3.5 کلو پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما لیتے تھے اور 3 پاؤ پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے. ہم نے دیکھا اپنے تبلیغی بھائیوں کو ماشاءاللہ لوٹا پکڑا ہوا ہوتا ہے، لوٹے میں پانی، آپ جائیں رائونگ میں ابھی بھی الحمدللہ وہاں وہ ایک برکت والا سلسلہ جاری ہے، تو لوٹا پکڑا ہوا ہوتا ہے، اس لوٹے میں وضو کر رہے ہوتے، نلکے سے نہیں. ایک تو تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، پہلے وقتوں میں ایسے ہی ہوتا تھا، لوٹا لیتے تھے، برتن لیتے تھے، اس میں وضو کر لیتے تھے، ایک حساب کا پانی استعمال ہوتا تھا. اب ہم نلکا کھولتے ہیں اور پورا نلکا شدت کے ساتھ کھولتے ہیں اور پانی بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے جو کہ اسراف میں داخل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وضو فرماتے تھے تو وہ سمجھے ہیں، میں نے آپ کو مقدار بتا دی، وہ لوٹا بھی نہیں ہوتا تھا. وہ ہمارے ہاں جو مگا ہوتا ہے نا، مگا 3 پاؤں کتنے میں آتا ہے، مگے سے تھوڑا سا بڑا برتن تھا. ایک مدرسے میں میرا بیان ہوا تو انہوں نے مجھے اسی مقدار کا برتن وہ ہدیہ دیا کہ یہ وہ برتن ہے مفتی صاحب جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے. اتنے پانی میں، مگے سے سمجھ لیں کچھ تھوڑا سا زیادہ، عبدالرحمان صاحب بڑا ہو گئے، مگے سے تھوڑا سا بڑا. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ وضو فرما لیتے تھے، مگے سے تھوڑا سا بڑا، یعنی 3 پاؤ پانی جس میں آ جاتا تھا. اب ہم دیکھیں کہ جتنے میں وہ غسل فرماتے تھے اتنے میں تو ہمارا وضو بھی نہیں ہوتا، اتنے میں ہمارا وضو بھی نہیں ہوتا اور پانی حد سے زیادہ ضائع ہو رہا ہوتا ہے. یہ اسراف ہے اور یہ گناہ میں داخل ہے. اس لیے حد سے زیادہ پیسہ خرچ کرنا، یہ اللہ تعالی کے جو مقرب بندے ہیں، جنتیوں کی صفات جو اللہ تعالیٰ نے 19ویں پارے میں بیان فرمائی ہے، ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ اسراف نہیں کرتے، کسی معاملے میں اسراف نہیں، حتیٰ کہ پانی والے معاملے میں بھی وہ اسراف نہیں کرتے. لہذا نلکا موجود ہے الحمدللہ، وہ سامنے لگا ہوا ہے، وضو کرنے آئیں اس کو پورا نہ کھولیں، اتنا کھولیں کہ پانی ٹپکے
اور آپ आसानी से उसके साथ वुजू कर सकते हो। बिल्कुल कतरा कतरा वो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत तेज जिसमें पानी ही जाया होता रहे वो इसराफ है और गुनाह में दाखिल है। हमारे असातिज़ा बड़े बड़े मशाइख वो फरमाया करते थे, वो कहते थे ये गुनाह भी गुनाह कबीरा है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन, जो इसराफ करने वाले हैं वो शैतान के भाई हैं। ये कुरान मजीद की आयत है, ये वाईद है जो कि गुनाह कबीरा पर होती है। इसलिए हर मामले में, हत्ता के पानी के मामले में भी इसराफ से बचना चाहिए। फिर हम देखें, अब हम मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हैं, अभी तो गर्मी नहीं है, सर्दी है। अब हम देखते हैं हमारे इदारे हैं, मस्जिदें हैं, हमारा घर है, आते हैं तो पंखे चला दिए जी। अब पंखे हैं कि चली जा रहे हैं चली जा रहे हैं, कोई नहीं भी बैठा हुआ फिर भी पंखे चल रहे हैं, लाइटें चली हुई हैं, वहां तो जरूरत ही नहीं है। तो क्या ये लाइट जो है ये लाइट के मामले में फजूल खर्ची नहीं है, ये इसराफ नहीं है? और मस्जिद और मदरसे में ये तो और भी बुरा है। क्यों? क्योंकि वो तो चंदे का पैसा है, वक्फ का पैसा है, उसमें तो अपने जाती मामले से भी ज्यादा एहतियात करनी चाहिए, बहुत एहतियात। इतनी एहतियात हमारे परदादा जी अलैहि रहमत बानी जामिया शफिया मुफ्ती मोहम्मद हसन रहमतुल्लाह अलैह, जामिया शफिया जब बना तो एक प्रोग्राम हुआ, तो उनके गांव से कुछ मेहमान आए जी, मुफ्ती साहब से मिलना भी है जी। वो आए तो हमारे परदादा जी अलैहि रहमत ने बुलाया नाज़िम साहब को, मेरी बात सुनो। हमने कहा ये कितने लोग हैं? जी इतने लोग हैं, इनके खाने पर कितना खर्च होगा, बिजली पर कितना खर्च होगा? उन्होंने कहा क्योंकि ये मेरे जाती मेहमान हैं, ये मुझसे मिलने के लिए आए हैं, मस्जिद और मदरसे के साथ उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो इनका खाना पीना जितना भी बने वो तुमने बनाकर मुझे दे देना है, वो खर्च मैं अदा करूंगा। मस्जिद के ऊपर बोझ में भी कल को मरने के बाद जवाब भी तो देना है ना जी, एक एक पैसे के बारे में। और इसराफ गुनाह, तो मस्जिद के मामले में तो और भी ज्यादा एहतियात है, लिहाजा जितनी जरूरत हो उतनी लाइट, उतने पंखे, उतना एसी। हत्ता कि हम घर में बैठे हुए हैं, जिस कमरे में बैठे हुए हैं एक लाइट की जरूरत है एक लगा लें, दो की जरूरत दो लगा लें, तीन की जरूरत अगर है तीन भी लगा सकते हैं। बैठे पंखे की जरूरत है पंखा चला लें, एसी की जरूरत एसी चला लें, कोई बात नहीं, कोई गुनाह नहीं। लेकिन हम तो चले गए घर से, पंखा है कि फिर भी चली जा रहा है, कमरे में कोई बैठा नहीं हुआ, लाइटें वैसे ही चल रही हैं, ये सब इसराफ में दाखिल है। और क़यामत वाले रोज इसके बारे में सवाल होगा, फजूल खर्ची के बारे में। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन, ये शैतान के भाई हैं, गुनाह कबीरा है, पैसे जाया हो रहे हैं, बिजली जाया हो रही है, पानी जाया हो रहा है, ये सब इसराफ और फजूल खर्ची में दाखिल है, जिसके बारे में सवाल होगा। और देखें जितनी जरूरत है उतनी लाइट चला लें, कोई बात नहीं, पंखा चला लें, एसी चला लें, अल्लाह ताला की नेमतें हैं, इस्तेमाल करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, लेकिन इसराफ तो ना करें। आप तो नहीं भी बैठे फिर भी चल रहा है, या आप एक कमरे में बैठे हैं, तीन कमरे में फिर लाइटें चल रही हैं, तो वहां तो कोई भी नहीं बैठा हुआ। क्या ये इसराफ नहीं है? क्या क़यामत वाले रोज सवाल नहीं होगा? ये सब इसराफ में दाखिल है, समझे? इसी तरह खाना खाने में भी इसराफ, ये भी गुनाह के जुमरे में दाखिल है। हम देखते हैं शादी ब्याह के मौके पर जब साथी जाते हैं खाने के लिए, तो अब क्या करते हैं, आप समझ लें, ये आपका खुद भी मुशाहिदा होगा कि आधी डिश तो समझ लें वो
موصوف نے اپنی پلیٹ مبارک میں ڈال لی آدھی ڈش ایک پلیٹ کے. کیوں؟ مالے مفت دلے بے رحم، ہم نے کون سے اس کے پیسے دینے ہیں. ارے اب وہ آدھی ڈش تو ڈال لی آپ نے اپنے پلیٹ میں، اب کھانا ہے کہ کھایا نہیں جا رہا، پیٹ تو اپنا ہی ہے نا. اب وہ کھانا بچ گیا، وہ ضائع ہو گیا، یہ آپ نے فضول خرچی کی ہے، یہ آپ نے اسراف کیا ہے. اور یہ اسراف وہ والا اسراف ہے جو گناہ ہے. آپ نے گناہ والا معاملہ کیا، کھانا آپ نے ضائع کر دیا. قیامت والا روز سوال ہوگا. آپ کم ڈال لیتے، کھانا بچ جاتا، وہ کھانا کسی غریب کو مل جاتا، اس کے پیٹ میں چلا جاتا، اس کی ضرورت پوری ہو جاتی. لیکن اتنا ڈالنا پھر اس کو ضائع کر دینا، یہ سب اسراف ہے اور گناہ ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو، اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن ولا تسرفوا، لیکن اسراف مت کرو، ضائع مت کرو. یہ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے منع فرما دی ہے. کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، ولا تسرفوا، لیکن اسراف نہ کرو. اگر دعوت میں چلے ہی گئے ہو تو اتنا ڈالو جتنی آپ کو حاجت ہے، جتنی آپ کو ضرورت ہے، جو آپ کھا سکتے ہیں. پھر ایک کام اور ہوتا ہے، بہت زیادہ ڈال لیا اور بہت زیادہ کھا بھی لیا تو پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ نے کھانے کو نہیں کھایا، کھانے نے آپ کو کھا لیا جی. پھر وہ کھانا اندر جا کر تباہی مچاتا ہے، طرح طرح کی بیماریوں کا وہ باعث بن جاتا ہے. آپ کھائیں بھائی، ایک تو ضائع نہ کریں اور دوسرا حد کے اندر رہتے ہوئے کھائیں. یہ وہ باتیں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دین کا حصہ ہی نہیں ہے. یاد رکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اور ایک ایک حکم ہر معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت اور رہنمائی فرما کر گئے ہیں. ہر معاملے میں حکم بیان فرمایا. زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے، آپ ماں کی گود سے لے کر قبر تک دیکھ لیں، ہر معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام بیان فرمائے. قبر ہو تو ایسی ہو، اتنی اونچی ہو، میت کا رخ آپ نے جو کرنا ہے وہ اپنے قبلے کی طرف کرنا ہے، مٹی ڈالنی ہے. پھر اس کے بعد ایک سرہانے کے پاس کھڑا ہو جائے، وہ کیا کرے گا؟ وہ اولئک هم المفلحون تک کچھ حصہ سورہ بقرہ کا پڑھے گا، اور دوسرا سورہ بقرہ کے آخر سے آمن الرسول سے لے کر آخر تک پڑھے گا. یہ ایک سنت عمل ہے. یہ بھی ایک معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی فرما کر گئے ہیں. یہ سب دین ہے. دین صرف نمازیں پڑھنے کا نام نہیں، روزے اور حج رکھنے کا نام نہیں ہے. ہر معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور اس سلسلے میں احکام بیان فرمائے ہیں. کھانے کا معاملہ میں نے بجلی کا بتا دی، میں نے پانی کا بتلا دیا. ہر معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام بیان فرمائے ہیں. حضرت تھانوی علیہ رحمت بہت بڑی ہستی، حضرت فرمایا کرتے تھے، حضرت فرماتے تھے دیکھو اسراف اور بخل یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو ہماری آخرت کو برباد کرنے والی ہیں. دونوں غلط ہیں. جہاں خرچ کرنا ہے وہاں بھی خرچ نہ کرو، سمجھو جہاں نہیں بھی کرنا وہاں بھی کرنا شروع کر دو، یہ تو اسراف ہے. دونوں چیزیں بری ہیں، لیکن فرمایا اسراف بخل سے بھی زیادہ برا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسراف سے آپ کی آخرت بھی خراب ہوئی اور دنیا بھی خراب ہو گئی، پیسے ختم ہو گئے. اور پیسے ختم ہونے کے بعد بسا اوقات ایسی حالت ہو جاتی ہے، آپ نے سنا ہوگا ہمارے پاس تو معاملات آتے ہیں جامعہ شفیہ میں، وہ کیا کہ کوئی بندہ جی بس وہ تنگی آ گئی جی، باہر جانا ہے جی، پیسے نہیں ہے جی، مسائل بڑے بنے ہوئے ہیں، کوئی قادیانی بن جاتا ہے.
کوئی مرزائی بن جاتا ہے، کوئی عیسائی بن جاتا ہے، ہمیں امریکہ کا ویزا مل جائے گا. وہ ایک ساتھی تھے، وہ قادیانی اور مرزائی بن کے جرمنی چلے گئے. آپ حیران ہوں گے، حالانکہ نماز پڑھنے والی فیملی تھی، لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں، میں تو بھوکا مر جاؤں گا، کمائی کے لیے کچھ نہیں ہے. قادیانی بن کے وہ جرمنی چلا گیا جی. اور پوچھے قادیانی میں تو دل سے نہیں ہوا. اگر دل سے ہو یا نہ ہو، دونوں سور ہر جگہ نیت نہیں چلتی. آپ اپنے اختیار سے ہوئے، آپ کے اوپر جبر نہیں تھا، کسی نے پستول رکھا ہوا نہیں تھا، لہذا آپ کافر اور مرتد ہو گئے. توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، شکر کرو اس حالت میں موت نہیں آ گئی. سمجھے؟ یہ فقر انسان کو وہ قادیانی، وہ عیسائیت تک لے جاتا ہے. ویسے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ فقر انسان کو کفر تک لے جائے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. تو فضول خرچی سے فقر، اور فقر کی پھر دہلیز ملی ہوئی ہے کفر کے ساتھ، وہ کفر تک بھی پہنچا سکتا ہے. ہمارا وہ تو آخرت بھی برباد، دنیا بھی برباد. دنیا میں بھی پیسے ختم ہو گئے. کنجوسی سے ٹھیک ہے آخرت تو خراب ہوئی، لیکن دنیا خراب نہیں، کیونکہ پیسے بچا لیے، پیسے بچے ہوئے ہیں، پھر کسی موقع کے اوپر کام آ جائیں گے، پیسہ تو ضائع نہ ہوا. تو کنجوسی میں دنیا میں چلو تھوڑی سی راحت مل گئی، لیکن فضول خرچی وہ آخرت بھی خراب کرنے والی ہے اور دنیا بھی خراب کرنے والی ہے. اس لیے بڑی احتیاط کے ساتھ چلیں. شریعت کے ایک ایک حکم کے اندر بڑی حکمتیں، بڑی مصلحتیں ہیں. حضرت تھانوی علیہ رحمت اپنے کمرے میں بیٹھ کر لکھ رہے تھے. عصر کے بعد کا وقت تھا، حضرت لکھا کرتے تھے. اتنی حضرت نے کتابیں لکھی ہیں، اتنی سطریں لکھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے کام لیے ہیں. شاید تاریخ میں ایسی ہستی شاید ہی کوئی ہو جس نے اتنی زیادہ سطریں اور تصانیف لی. اللہ نے بڑا کام لیا. اب آپ بیٹھے لکھ رہے ہیں، پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے. اچھا لکھ رہے ہیں، ایک ساتھی نے عصر کے بعد کا وقت تھا. آپ کو پتا ہے اس وقت ظاہر ہے وہ دن بھر کی روشنی بھی کم نہیں ہوتی اور رات کا اندھیرا بھی نہیں ہوتا، روشنی ذرا کم پڑ جاتی ہے. ایک ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے لائٹ آن کر دی. میں فرمایا بھائی تم نے کیوں لائٹ آن کی؟ میں نے تمہیں کہا تھا لائٹ آن کرو. جب مجھے نظر آ رہا ہے اور میں لکھ رہا ہوں اور میں نے تمہیں کہا بھی نہیں کہ لائٹ چلا دو، گھر بھی میرا ہے، میں نے تو نہیں تمہیں کہا لائٹ چلا دو. جب ایک کام اس کے بغیر ہی ہو رہا ہے تو یہ فضول خرچی نہیں ہے اس کو جو تم چلا رہے ہو. اتنی احتیاط ان ہمارے پیاروں کے اندر، ان بڑوں کے اندر اتنی زیادہ احتیاط موجود تھی. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں یہ سارے شریعت کے احکام ہیں. وضو والے سلسلے میں اور یہ تمام کھانے پینے کے معاملات میں، بجلی والے معاملات میں آپ دیکھ لیں ہم سب ہی تقریباً مبتلا ہیں، تقریباً سب ہی مبتلا ہیں. ہم سمجھتے ہیں شریعت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آج پتہ چل گیا کہ نہیں، اس کا بھی بے جا استعمال کرنا، سمجھے، یہ سب اسراف ہے اور گناہ میں داخل ہے. حضرت تھانوی علیہ رحمت کی بڑی خوبصورت بات فرماتے تھے، کوئی بھی کام کرنے لگو آپ یہ دیکھ لو اس میں ضرورت کتنی ہے اور حاجت کتنی ہے، اس کو پہلے سے دیکھ لو. اب ضرورت سے زیادہ کرو گے وہ اسراف ہے، اس سے کم کرو گے وہ بخل ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. بس آپ نے، شریعت نے جو ہمیں سبق دیا ہے، جو جنتیوں کی، اللہ کے پیاروں کی صفت بیان ہوئی ہے، جیسے ایک صفت یہ بیان فرمائی، وہ آدھی رات کے وقت اٹھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ جی جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے، جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے. یہ ان جنتیوں کی 13 صفات بیان ہوئی ہیں. انہی میں سے ایک صفت یہ بھی ہے، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو پھر کیسے خرچ کرتے ہیں، نہ وہ بخل کرتے ہیں نہ وہ اسراف کرتے ہیں، حد سے زیادہ بھی خرچ نہیں کرتے اور حد سے کم بھی نہیں کرتے.
یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں، اپنے مقربین کی صفات بیان کی ہیں۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ ان کے اوپر غور کر لیں، اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا بھی یہی ہے، اللہ جی ہمیں ہر قسم کی فضول خرچی اور بخل سے اللہ جی ہمیں نجات عطا فرما دیجئے، ہماری حفاظت فرما لیجئے، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما لیجئے، اور اس بخل اور اس اسراف اور فضول خرچی کی تباہی سے ہم سب کی، سارے عالم اسلام کی، ہمارے پیاروں کی حفاظت فرما لیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔